سال 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھتے ہوئے اس کے لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑا۔ جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان کی لڑائی اور بہادری کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر آیت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان نثار تھے اور فرما بردار بھی تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کر کے مدینے آئے گا تو مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باب سہیل نے جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں سہیل یعنی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب یعنی لکھا نہیں گیا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا یعنی ضد کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگنے پر ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہیں مانے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر ہی رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہو گئے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ راستے میں یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار یہ تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ وہ آدمی اتنی ذرا سی بات پر پھول گیا اور وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی تو پھر ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پر تجربہ کیا یعنی اس کو قتل کر دیا۔ دوسرا یہ دیکھ کر کہ ایک کو نمٹا دیا اب میرا نمبر ہے، بھاگا اور مدینے آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں لیا کہ جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین اور مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری تلاش میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ پر آ گئے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل بھی چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا اور نہ کوئی باغات وغیرہ اور نہ وہاں پر آبادیاں تھی، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناطہ بند کر دیا گیا۔
جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں داخل ہو جائے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو حضرت سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا، یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام پر یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خود بلائیں گے۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرط یہ کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے، بشرط یہ کہ وہ کامل پکا سچا مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل محسن وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بار وقت ملتا رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔